بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیسٹ، یعنی کسی ٹیسٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اچھے ٹیسٹ کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ویلیڈیٹی آتی ہے، یعنی جواز کیا ہے یا استثناء کیا ہے۔ Validity is the degree to which a test measures what is intended to measure، یعنی ایک اچھا ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیا چیز میئر کرنی ہے، کس چیز کی پیمائش کرنی ہے۔ تو ایک اچھا ٹیسٹ وہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ سائنس کا ٹیسٹ جو لینا ہے ہم نے، اس میں ہم نے عملی مہارتوں کا جائزہ لینا ہے، تو عملی مہارتوں کا جائزہ لینے کے لیے پریکٹیکل کروانا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف زبانی کلامی سوالات کر کے یہ نہیں جان سکتے کہ پریکٹیکل میں یا عملی مہارت میں بچوں کو کیا گین ہوا ہے، وہ کس حد تک عملی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ پریکٹیکل کروا کے ہم عملی مہارت کا جائزہ لے سکتے ہیں، لہٰذا زبانی ٹیسٹ نہیں لیا جا سکے گا۔ اگر ہم عملی مہارت کا جائزہ لینے کے لیے زبانی ٹیسٹ لیں گے تو یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ٹیسٹ نہیں کہلائے گا۔ دوسری بات آ جاتی ہے ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی از دا ڈگری آف کنسسٹنسی بٹوین دا میئر آف دا سیم تھنگس، یعنی ہم اگر ایک چیز کو میئر کر رہے ہیں، مختلف اوقات میں میئر کر رہے ہیں، تو کیا اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیم رہے گا یا ہر دفعہ ٹیسٹ لینے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گا۔ مثلاً اگر کسی آزمائش کو ہم طلبہ کے ایک ہی گروہ پر دہرائیں، یعنی ایک بار بھی ان سے ٹیسٹ لیں، دوسری بار بھی ان سے ٹیسٹ لیں، اور اس کے پہلے اور دوسرے نتائج میں کوئی نمایاں فرق نہ ہو، تو ایسی آزمائش جو ہے اس کو ہم معتبر کہیں گے۔ لیکن اگر وہی ٹیسٹ ہم اسی گروہ پر ایک سے زائد مرتبہ لیں اور ہر دفعہ اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ نکلتا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ریلائبل نہیں ہے۔ تیسری بات اس میں آ جاتی ہے یوزیبلٹی، یعنی استعمالیت۔ ٹائم اینڈ کاسٹ اینڈ ایز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ایز آف انٹرپریٹیشن آف دا ٹیسٹ ریزلٹس، یعنی ٹائم کتنا لگ رہا ہے کسی ٹیسٹ میں، اس پہ قیمت کتنی لگ رہی ہے، خرچہ کتنا آ رہا ہے، کتنا خرچ کریں گے تو وہ ٹیسٹ تیار ہو سکے گا، اور اس کی ایڈمنسٹریشن جب ہم کریں گے اس میں کتنا ٹائم لگے گا، یعنی ٹیسٹ لینے میں کتنا ٹائم لگے گا، ٹیسٹ بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر لیا جائے اور اس کے رزلٹ کو انٹرپریٹ کیا جائے تو اس پہ کتنا ٹائم لگے گا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی ٹیسٹ بنانے میں اگر ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، یا ٹیسٹ لینے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، یا کہ ٹیسٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوزیبل نہیں ہے یہ ٹیسٹ۔ اگلی بات یہ آ جاتی ہے آبجیکٹیوٹی، کہ جب ایک ٹیسٹ کی جانچ میں ممتحن کی ذاتی رائے، موڈ، مزاج یا تعصب منفی اثرات نہ ڈالیں، اور نہ ہی خارجی عوامل یعنی ماحول، خوش نویسی، ترتیب و صفائی، تحریر کی طوالت، سوالات کا جانچ کو متاثر کریں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ معروضیت کا حامل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ٹیسٹ لیتے وقت یہ نہ ہو کہ جو ممتحن ہے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اچھا رزلٹ انٹرپریٹ نہیں کر رہا، اس کا مزاج یا اس کا تعصب اثر انداز ہو رہا ہے،
تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیسٹ معروضیت کا حامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایڈوکیسی یعنی کسی چیز کی معقولیت، دا سیمپل آف کوسچنز مسٹ بی ایڈیکویٹ enough to the good representative of the achievement of the student، یعنی اگر ہم نے بچے کی اچیومنٹ کا جائزہ لینا ہے تو یہ نہ ہو کہ سوالات کی تعداد زیادہ ہونے سے طلباء کے لیے ذاتی قابلیت کے اظہار کے لیے وسیع میدان ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوالات کی تعداد جو ہے یہ 50 سے 100 کم از کم ہونی چاہیے۔ یعنی معروضی انداز کا ہم ٹیسٹ لیں، اس میں ہم پرچے کی معقولیت کو ہم نے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو جتنے زیادہ ہم سوالات کریں گے، شارٹ کوسچنز کریں گے یا معروضی طرز کا پرچہ بنائیں گے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو جواب دے سکتا ہے، اپنی قابلیت کا اظہار زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرچے کی معقولیت بڑھ گئی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ڈیفرینشیبلٹی یعنی قوت امتیاز۔ ہم نے بچوں کی لیاقت کا تقابل کرنا ہے۔ اچھا ٹیسٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ہائی اسکوررز اور لو اچیورز کے درمیان واضح امتیاز کر دے، یعنی کچھ بچے جو ذہانت میں بہت اچھے ہیں اور کچھ بچے جو میڈیوکر ہیں اور کچھ بچے جو اوس سے بھی کم درجے کے بچے ہیں۔ تو ٹیسٹ نہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جو ہائی اچیورز سولو کر سکیں، اور نہ ہی ٹیسٹ بہت ہی آسان ہو کہ لویسٹ اچیورز بھی جو ہیں وہ اس کو حل کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کون سا طالب علم جو ہے وہ کتنی قابلیت کا اہل ہے اور کتنی اہلیت کا حامل ہے۔ ٹیسٹ میں ہر درجہ دشواری کے سوالات ہونے چاہیے، نہ تو بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ بنایا جائے اور نہ ہی بہت زیادہ آسان ٹیسٹ بنایا جائے۔ اگر بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ ہوگا تو وہ صرف لائق طلباء جن کو ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو لیول جن کا زیادہ ہے یا جن کی یادداشت زیادہ بہتر ہے، وہ اس پیپر کو حل کر سکیں گے، اور اگر ہم بہت آسان پیپر بنا دیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا کہ ہائی اچیورز کون سے ہیں اور لو اچیورز کون سے ہیں۔ لہذا پیپر کو ہمیشہ ملا جلا رد عمل دینا چاہیے، یعنی نہ تو بہت زیادہ آسان ہو اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل ہو، اور اس طرح سے ہم امتیاز کر سکیں کہ کون سا بچہ ہائی اچیور ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ لو اچیور ہے۔ امید ہے گڈ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ معلومات مل چکی ہوں گی۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔